جی میں اس وقت پاک افغان بارڈر ترخم خیبر چیمبر آف کامرس کے دفتر میں موجود ہوں۔ ترخم بارڈر دو طرفہ پیدل امدورفت بندش کی وجہ سے یہاں پر کیا مسائل اور مشکلات ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر خیبر چیمبر آف کامرس کے چیف ایگزیکٹو یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو تاجر برادری ہے، ٹرانسپورٹرز ہیں، ان کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ میں چیف ایگزیکٹو حاجی جابر خان شنواری خیبر چیمبر آف کامرس۔ آپ نے گیٹ بند ہونے کی تکلیف کی وجوہات تو بہت زیادہ ہے۔ جو تکلیف یہاں پر ہے 5 مہینوں سے جو گیٹ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، تو ٹریڈ تو چالو ہے، لیکن یہ جو مزدور ہے ہمارے اور جو ہاتھ گاڑی والے اور یہ ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ ہے، ان کی وجہ سے یہ کرونا کی وجہ سے گیٹ بند تھا اور پھر اور مشکلات بھی آ گئی۔ تو اس وجہ سے میں نے جو ایک رپورٹ بھی تیار کی تھی، تقریباً میرے اندازے کے مطابق یہاں سے لے کر لاہور کراچی تک تقریباً اس کا اثر پڑ چکا ہے، اور تقریباً لاکھوں لوگ، تقریباً 2 لاکھ تقریباً ہمارے ضلع کے اور خیبر پختونخوا کے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ٹیکسی ہمارے 8,000 کے قریب لگ بھگ تھے، تو ایک ڈرائیور اور ایک اس کا مطلب مالک، یہ دونوں مطلب 8,000 سے اب یہ 16,000 مطلب بنتے، جو یہ خاندان بنتے، یہ بھی بے روزگار ہو چکے۔ جو یہ ریڑھی والے 15,000 کے لگ بھگ تقریباً یہ مزدور جو ہمارے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ پہلے جو آج میں نے اخبار میں دیکھا اور یہ سوشل میڈیا پہ ایک بیان بھی آیا تھا کہ چمن بارڈر پر یہ کھل گیا ہے اور شناختی کارڈ اور تذکرے پہ لوگ آمد و رفت مطلب لوگوں کا شروع ہو چکا ہے۔ میں بھی اپنی حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ یہی پاکستان، ایک ہی پاکستان ہے جو اس بارڈر میں ہے، ہمارے بارڈر پہ اسی طرح کر لے کہ یہ لوگوں کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ جو فائدہ ہمیں افغانی اگر ادھر آ نہ جائے اور اس کے ادھر شاپنگ وغیرہ، ادھر سودا وغیرہ کر نہ لے، تو ہماری اسی طرح اور بھی ایکسپورٹ اور بھی خراب ہوتا جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس طرح تھے کہ یہ تذکرے پہ آتے تھے اور یہی ہمارے لوگ اس کے ساتھ فیصل آباد، لاہور، کراچی یہاں پر جاتے تھے، جو میں بذات خود بھی کئی دفعہ جا چکا ہوں ان کے ساتھ۔ میں نے ان کے لیے کپڑا اور اسپیئر پارٹ وغیرہ لیا ہے، تو یہ سارے فائدے ہمیں مل رہے تھے۔ اب چونکہ بہت عرصے سے یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے، جو ہمارے اس کا بھی کاروبار پر بہت بڑا اثر آ چکا ہے۔ لیکن میں یہ خواہش حکومت سے ظاہر کرتا ہوں کہ پاسپورٹ کے ذریعے تو ٹھیک ہے، اسی طرح بھی ٹھیک ہے اگر کھل جائے، اگر چمن کی طرح یہ ہو جائے، جو شناخت کارڈ اور تذکرے پہ آمد و رفت شروع ہو جائے، تو یقیناً جو ہمارے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اسی طرح وہ پہلے کی طرح کاروبار وغیرہ سب کچھ پھر اپنے پوزیشن پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر زیادہ تر لوگوں کا انحصار ترخم بارڈر پر ہے، تو ترخم بارڈر بندش کی وجہ سے پھر لوگوں کو کن مسائل یا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب ترخم بارڈر بند ہوتا ہے؟ میں اپنے خیبر ڈسٹرکٹ کا آپ کو اتنا بول دوں کہ ادھر نہ کوئی کارخانہ ہے، بس یہ خشک پہاڑ ہے، پانی بھی ہم پیسوں سے لیتے ہیں۔ ابھی تک کوئی اور ہمارا ذریعہ معاش اور نہیں ہے، یہی ایک ترخام ہے جو پورا ہمارا ضلع جو اس پر آباد ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ہمارا خیبر ضلع اس پہ نہیں، یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پشاور اور خیبر پختونخوا جتنی بھی مطلب یہ کہ ان کے بندش کی وجہ سے ان پر بھی اثرات پڑ چکے ہیں۔ اب یہ لنڈی کوتل کا بازار بھی مکمل، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے بہت اس کے دکانداران بہت اس کی پوزیشن اچھی تھی، اس کی دکانداری بہت بہتری سے ہو رہی تھی، نہ وہ لوگ آ رہے ہیں نہ اس کی دکانداری ہو رہی ہے، وہ بھی بہت متاثر ہو چکے ہیں، اور پورا جو کے پی کے ہے، کے پی کے پہ مکمل اثرات اس کے پڑ چکے ہیں۔ یہاں
پر جو ایکسپورٹر ہے اور یہاں پر جو کلیئر ایجنٹ ہے ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ کلیئر ایجنٹ ابھی بھی دو تین دن ہو گئے کہ ایک اور چیز انہوں نے نکالا ہے کہ کوئی فارم وغیرہ وہ مانگتا ہے کہ یہ ویریفیکیشن آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کہاں سے مال لایا ہے اور ڈرائیور کا نام کیا ہے اور اس کا یہ ایک فارم کا انہوں نے بتایا جو اس پہ اس پہ بہت وقت لگتا ہے، اس پہ بھی ہماری گاڑیاں اور بھی سست ہوں گی. تو یہ چیز میرے خیال میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جتنا ہم کہتے ہیں کہ کاروبار میں تیزی آ جائے اور جتنا اس کو بہتر کروا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایکسپورٹر جو ہے ہمارے اور امپورٹر، یہ 15 اکتوبر اسٹیٹ بینک نے ہمیں 15 اکتوبر کا ٹائم دیا ہے کہ آپ لوگ ایڈوانس پیمنٹ ڈالر پہ نہیں کر سکتے. تو چونکہ افغانستان میں تو ابھی تک بینک بند ہے اور 15 اکتوبر یہ ایک ٹائم عبدالرزاق داؤد اور سیکرٹری نے ہمیں دیا تھا، جو ہمارا 1-2 مہینے پہلے اس کے ساتھ میٹنگ ہوا تھا. تو 15 اکتوبر تو انہوں نے لاسٹ ٹائم دیا ہے. چونکہ اب حالات پھر حکومت بھی افغانستان کی تبدیل ہو گئی، اب بینک وہاں پر بند ہے، نہ وہاں سے ٹی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ آپ ایڈوانس پیمنٹ کیش ڈالر پہ نہیں کروا سکتے. تو یہ اگر 15 اکتوبر سے یہ ٹائم اور اس میں SRO نہیں آیا تو جس طرح پہلے 1 مہینہ کاروبار رکا ہوا تھا ایکسپورٹ، اسی طرح پھر چاروں بارڈروں پہ چمن، تورخام، خرلاچی، غلام خان، وانس سب پہ کاروبار پھر یہ 15 اکتوبر سے پھر بند ہو جائے گا. تو میں اسٹیٹ بینک گورنر، سیکرٹری، منسٹری آف کامرس اور عبدالرزاق داؤد صاحب سے اور اشفاق احمد ABR چیئرمین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس پہ مطلب ایک بیان جاری کر دے، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ ایکسپورٹ پھر مہینوں کھڑا ہو جائے. اس میں ہمارے ملک کا اور ہمارے ان بزنس مین ایکسپورٹروں کا بہت بڑا نقصان ہے. تو آپ حکام سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ میں اپنے اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو پیدل آمد و رفت جتنا جلدی ہو سکے یہ شروع ہو جائے، اور جس طرح چمن پہ ان لوگوں نے کیا ہے اسی طرح شناختی کارڈ اور تذکرے پہ یہ اگر بارڈر شروع ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کاروبار اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ اسی طرح بحال ہو جائے گا. اب یہ مشکلات جو آنے جانے میں ہو چکے ہیں کاروبار پر، یہ بہت بڑا اثر پڑ چکا ہے. پہلے آسانی سے ہم سیمپل بھی لے جا سکتے تھے، اب اس میں بھی مشکلات پڑ چکے ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ جتنی آسانی دونوں حکومتیں آسانیاں پیدا کرے ہمیں آنے جانے میں، تو اس سے کاروبار اور یہ لوگوں کی زندگیاں جو ابھی تقریباً کاروباری زندگیاں روک گئی ہے، یہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر اللہ کو منظور ہو یہ کل پاسپورٹ پہ بھی شروع ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے. لیکن اگر وہ چمن کی ترقی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، بہت بڑا اقدام ہوگا. جی، آپ نے خیبر چیمبر آف کامرس کے چیف ایگزیکٹو کی باتیں سنی. ان کا کہنا تھا کہ تورخم بارڈر دو طرفہ پیدل آمد و رفت بندش کی وجہ سے 2 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو گئے ہیں. یہاں پر جتنے ٹرانسپورٹر حضرات ہیں، تاجر برادری ہیں یا دیگر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، تو یہاں پر ان کا پورا انحصار تورخم بارڈر پر ہوتا ہے. اور جب تورخم بارڈر بند ہوتا ہے تو یہاں پر اس طرح لوگ محسوس کرتے ہیں جس طرح مطلب یہاں کے لوگوں کی جو معاشی سانسیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. تو لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ تورخم بارڈر دو طرفہ پیدل آمد و رفت کے لیے جلد سے جلد کھول دیا جائے، تاکہ جتنی بھی یہاں سے جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اور تاجر اور ٹرانسپورٹر برادری ہے تو ان کے مشکلات میں کمی آ جائے. کیونکہ یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر کوئی مہنگائی سے بھی پریشان ہے. اوپر سے تورخم بارڈر بھی بند ہے تو معاشی سرگرمیاں بھی معطل ہے. تو تورخم بارڈر کے دونوں جانب سے یہی آوازیں اٹھ رہی ہے کہ تورخم بارڈر پیدل آمد و رفت کے لیے کھول جائے تاکہ دونوں جانب کے عوام کے مشکلات میں کمی آ جائے. جی.